میں پھر معذرت چاہتا ہوں، میں پھر تھوڑی سی سپیڈ زیادہ میں نے پکڑ لی تھی۔ کسی کی نیند تو خراب نہیں ہوئی؟ وہ عادت سے مجبور ہوں نا، پھر تھوڑی سی سپیڈ زیادہ ہو گئی۔ معذرت چاہتا ہوں، کوشش کر رہا ہوں آپ کے انداز پہ آنے کی، اور آئندہ کے لیے شبہ جمعہ میں ہی بیان کیا کروں گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ گھبرائے تو نہیں؟ نہیں۔ ویسے بھی جو کہا کرتے تھے نہ گھبرانا، وہ آج کل خود گھبرائے۔ سنیے گا، میرے ساتھ رہیے گا آخر تک، میں اس آیہ مبارکہ کا خلاصہ آپ کے حوالے انشاءاللہ کروں گا۔ ولادت ہوئی ربیع الاول میں، سبحان اللہ، ولادت ہوئی ربیع الاول میں۔ ایک سال ہوئی کہ ہر سال ہوئی؟ ایک سال۔ ایک سال۔ ایک دفعہ ہی پیدا ہوئے نا آقا؟ گھبرا کے بول رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ اور اماں آمنہ دیکھ کے کہتی ہے اتنا حسین، اتنا حسین، اتنا خوبصورت۔ میں کہا کرتا ہوں یہ جملہ تو ہر ماں بولتی ہے اپنے بچے کے بارے میں، اتنا سونا، میں نے ایسا آج تک نہیں دیکھا۔ ہر ماں کو اپنا بچہ سونا لگتا ہے، خواہ وہ جیسا بھی ہو، اتنا پیارا، اتنا خوبصورت۔ علیمہ آ کے کہتی ہیں آمنہ کیا کہتی ہو، تو نے ایسا حسین نہیں دیکھا، تو نے تو صرف اپنا خاندان دیکھا ہے، قریشی دیکھے ہیں، ہاشمی دیکھے ہیں، اپنی فیملی میں رہتی ہو، تم باہر گئی ہی کہاں ہو، جاتی ہی کب ہو؟ مجھ سے پوچھو کہ مختلف قبائل میں جاتی ہوں، ایسا حسین مکھڑا آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد عبد المطلب آ گئے اور وہ آ کے کہتے ہیں آمنہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، تم دونوں نے کیا دیکھا؟ یہ تھوڑے سے علاقے، تھوڑے سے قبائل، تھوڑی سی بستیاں، مجھ سے پوچھو کبھی میں تجارت کے لیے شام جاتا ہوں، کبھی عراق جاتا ہوں، ایسا حسین چہرہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور جبریل امین آ کے کہتے ہیں کائنات والو تم کہتے ہو ایسا حسین ہم نے نہیں دیکھا، مجھ سے پوچھو آفاقہا گردید ہم مہرے بتا ورزید ہم بسیار خوباں دید ہم لیکن تو چیزیں دیگری، مجھ سے پوچھو میں نے کیا کچھ نہیں دیکھا۔ میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا، میں نے موسیٰ کو کوہ طور پہ رب سے باتیں کرتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو آسمانوں پہ پرواز کرتے دیکھا، ارے میں نے تو اسے بھی دیکھا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ جسے دیکھنے والی پاگل ہو گئی، انگلیاں کٹوا بیٹھی۔ مجھ سے پوچھو ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ رب بول اٹھا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اے کائنات والو تم سارے دیکھتے تب جب میں محمد جیسا پیدا کرتا، مجھے اپنی الوہیت کی قسم ہے میں نے محمد جیسا بنایا ہی نہیں۔ اسی لیے تو مفتی اعظم مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ ان کے فرزند ارجمن مولانا ذکی کیفی مرحوم لکھتے ہیں ولادت کا منظر، میلاد کا منظر لکھتے ہیں پردے اٹھے نگاہ سے، پردے اٹھے نگاہ سے، ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح رات کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے کودے لپٹ پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر چھلک پڑے، برگو شجر نہال ہوئے چھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا، برگبار پر فردوس رقص ریز ہے، ہر لال ازار پر تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح نئی آن بان سے، بادل بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی سزا کہ سید کونین آ گئے۔ پھر معذرت چاہیے، ناراض تو نہیں بیٹھے مجھ سے؟ بس تھوڑی دیر اور برداشت کیجئے، میں انشاءاللہ جلدی آپ سے اجازت لے لوں گا۔ اس قابل نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں آپ کو اجازت دے دوں گا، نہیں، آپ سے اجازت لینا۔ حضرت لکھتے ہیں تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا۔ میرا جملہ ہوتا، میرے تخیل میں یہ جملہ آیا ہوا ہوتا، چونکہ میں آج کے زمانے کا نہ ہوں نا،
بندہ گزر جائے تو پھر اور بات ہوتی ہے، موجودہ زمانے میں ہو تو پھر فتووں سے نہیں بچ سکتا، اعتراضات سے نہیں بچ سکتا۔ میرا جملہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کوئی فتوہ لگا دیتا کہ کیسا جملہ ہے۔ حضرت لکھتے ہیں تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا، سبحان اللہ۔ اور پھر میں نے اسے قرآن میں ڈھونڈا کہ اللہ کہاں مسکرایا، تو مجھے کئی آیات ملی، اس میں ایک آیت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ نیند آ گئی ہے کہ مسکر گئی؟ میں نے نیند پوچھی ہے آپ سے، ناراض ہو گئے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تم پہ احسان کیا۔ کیا کیا؟ احسان۔ بہت چھوٹا ہوں میں خطیب نہیں، ادیب نہیں، نقیب نہیں، باعث مبلغ نہیں، طالب علم ہوں، لیکن اپنے ذوق میں بات کہنے کا عادی ہوں۔ جب یہ بات بیان کی جاتی ہے نا تو پھر کہہ دیا جاتا ہے معذرت کے ساتھ، اللہ نے پانی دیا احسان نہیں جتایا، زندگی دی احسان نہیں جتایا، صحت دی احسان نہیں جتایا، اولاد دی احسان نہیں جتایا، شہرت دی احسان نہیں جتایا، نعمتیں دی احسان نہیں جتایا، محبوب کو بھیجا تو احسان جتایا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، یہ معنی نہیں۔ میری نظر سے دیکھو تو اللہ نے پانی دیا احسان جتایا، دودھ دیا احسان جتایا، زندگی دی احسان جتایا، صحت دی احسان جتایا، اولاد دی احسان جتایا، شہرت دی احسان جتایا۔ بتاؤں کہاں؟ کہیں اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو کیا یہ احسان نہیں؟ یہ احسان جتلانا نہیں؟ میری کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہیں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتیں نہیں گن سکتے میری، یہ بھی اس کا معنی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، میری ایک نعمت نہیں گن سکتے، نعمتیں نہیں، نعمت اللہ، میری ایک نعمت نہیں گن سکتے۔ کیا فرمایا؟ اللہ پانی نعمت، ایک نعمت میں نے گن لی، اللہ آنکھ نعمت میں نے گن لی، زبان نعمت میں نے گن لی، دماغ نعمت میں نے گن لیا، دل نعمت میں نے گن لیا، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اب ایمانداری سے بتاؤ، اس طرح کی باتیں میں سوئے ہوئے لوگوں کو بتا سکتا تھوڑی دیر کے لیے ہلکی سی نیند کو یوں کیجیے سائیڈ پہ، پھر سو جائیے گا تھوڑی دیر تک، بالکل بھی نہیں ڈسٹرب کرنا چاہتا۔ ناراض تو نہیں بیٹھے مجھ سے؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری نعمتیں نہیں گن سکتی، نہیں، نعمت اللہ، میری ایک نعمت۔ بھیا کیا میسج کر دیں؟ نہیں ریکارڈنگ پیکج لگے ہوئے ہوتے ہیں نا آج کل، میسج بھی فری ہوتا ہے۔ میری ایک نعمت بھی یار بولو تو صحیح، نہیں گن سکتے۔ اللہ کا قرآن ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، علماء میرے دائیں بائیں تشریف فرما ہیں، علماء کی چھتری کے سائے میں بیٹھا ہوں، نہیں گن سکتے، ایک نعمت نہیں گن سکتے، ایک نعمت نہیں گن سکتے، نعمت اللہ، ایک نعمت نہیں گن سکتے۔ اور اللہ پانی گن لیا، سورج گن لیا، چاند گن لیا، ہوا گن لی، آکسیجن گن لی، دل گن لیا، دماغ گن لیا، گردہ گن لیا، زبان گن لی، آنکھ گن لی، اور اللہ کا دعویٰ کیا ہے؟ پھر جب میں مانا کرا تو چپ کرو گے نا؟ میں مانا کرا تو تھوڑی دیر سے چپ کرو گے جی؟ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا۔ اس احسان کا معنی یہ نہیں
یہاں پہ میں نے جملہ آپ کے سامنے بولا کہ اللہ نے ہر احسان جتلایا، کئی احسان جتلایا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری ایک نعمت نہیں گن سکتے. توجہ، اللہ آنکھ نعمت گن لی. اللہ فرماتے ہیں نام لے کے نہیں، گن کے بتا آج تک کتنا دیکھا. آج تک قرآن کا دعویٰ غلط نہیں ہو سکتا. میری گنتی غلط ہے، ہاں میری گنتی غلط ہے کہ میں نے گن لیا. نہیں، اللہ فرماتے ہیں گن کے بتا آج تک کتنی دفعہ بیت اللہ دیکھا، کتنی دفعہ والدین کا چہرہ دیکھا، سبحان اللہ. مجھے مقبول حج کا ثواب ملا، کیا کیا میری چیزیں دیکھی. پانی ہے ایک نعمت، اللہ فرماتے ہیں نام لے کے نہیں گن کے بتا کتنا پیا، کتنا فصلوں کو لگایا، کتنا نہایا، کتنا وضو کیا، کیا کیا استعمال کیا. دل ایک نعمت نہیں گن سکتا آج تک کتنی دفعہ پمپ ہوا، کتنی دفعہ دھڑکا. اللہ فرماتے ہیں میری ایک نعمت نہیں گن سکتے. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں دوستو؟ میری ایک نعمت نہیں گن سکتا. میں ایک دو باتیں بارہا کہہ چکا اور میں اس سے گھبراتا بھی نہیں. لوگ جب میرے سامنے آ کے بولتے ہیں تو تب بھی میں سر جھکائے سنتا رہتا ہوں. اللہ نے طبیعت حساس بھی بنائی ہے اور صبر بھی الحمدللہ بڑھاتا ہے. مجھے آ کے جب کہتے ہیں نا کہ ہم تیری نعتیں سنتے رہتے ہیں تو پھر میں گردن جھکا کے سن لیتا ہوں ان کی وہ باتیں بھی. اصل میں یہ میرے ویڈیو والے بھیا ہیں نا، ان کی مجھ پہ بڑی بڑی مہربانی ہے. میرے 2-2 گھنٹے کی 1-1 گھنٹے کی تقریر سے 3-3 منٹ کے شعر نکالتے ہیں نا، ان کے کلپ بنا دیتے ہیں. اور جنہوں نے براہ راست نہیں سنا ہوتا وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس شعر ہی پڑھتا رہتا ہے. سبحان اللہ. میں مانا کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، مجھے بڑی محبت سے سنیے. سبحان اللہ. یہاں جو اللہ نے فرمایا نا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا. من اللہ کہتے ہیں ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو، جس کا بدل نہ ہو. اب اس کا میں معنی کرنے چلا ہوں، آپ جو کہ سرائکی ہیں، اور میں بدل کا معنی کرنے چلا ہوں اور کوشش کروں گا کہ میں آپ تک پہنچا سکوں. اولاد چلی جائے، اگر خدا نخواستہ کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے تو جب علماء میں سے کوئی تعزیت کے لیے جائے، پڑھے لکھے لوگ جائیں تعزیت کرنے کے لیے، تو وہ جا کے اسے تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تجھے نعم البدل عطا کرے. کیا مطلب؟ یہ ایسی چیز تھی جو چلی گئی جس کا بدل ہو سکتا ہے. یوں کرو، اس کا بدل ہو سکتا. صحت چلی گئی، اللہ شفا دے، بدل ہو سکتا ہے. یہ چیزیں، وہ دولت چلی گئی، نقصان ہو گیا تیرا بزنس میں، چوری ڈکیتی ہو گئی، بدل ہو سکتا ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. من اللہ کہتے ہیں ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو. اب سنیے اللہ نے یہ کیوں فرمایا من اللہ؟ تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا، تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا. کیوں رب نے فرمایا من اللہ؟ سنیے گا مانا مجھ سے، سنیے گا میں ناچیز سے مانا. کیوں فرمایا؟ ہم نے رب سے مانگی دولت، اللہ نے اٹھائی دے دی. ہم نے رب سے مانگی اولاد، اللہ نے اٹھائی دے دی. ہم نے رب سے مانگی شہرت، اللہ نے اٹھائی دے دی. ہم نے رب سے مانگی صحت، اللہ نے اٹھائی دے دی. اقتدار مانگا، رب نے اٹھایا دے دیا. یہ سارا کچھ دینے کے بعد اللہ نے اپنے خزانے میں دیکھا کوئی کمی نہیں ہوئی، لیکن جب اپنے محبوب کو اٹھایا دے دیا، اب جو خزانے میں دیکھا، خزانے میں سب کچھ تھا، محمد نہیں تھا. اس لیے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اوے مومنو ہوش کرو، میں نے تمہیں کیا دے دیا؟ میں نے تمہیں وہ دے دیا جو میرے پاس ایک ہی تھا. سبحان اللہ. بس میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ تھک جائیں.
بس میں نے یہی عرض کیا تھا کہ ہلکی سی نیند سے تھوڑا سا باہر آئیے پھر سو جائیے گا. توجہ. لیکن میں پہلے آپ کی خدمت میں وہ مجھے اس نے یہاں پر شروع کرنی چاہیے تھی تقریر یا نہیں، لیکن میں نے چونکہ شروع کر دی کہ ادخلوا فی السلم کافہ.